أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بھورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 4 جس کا نام ہے القطار یعنی ریل گاڑی کی قسط 2 لے کر حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یعنی قسط 1 کے اندر سبق نمبر 4 کے الفاظ معانی ہم نے سیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 کی عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور اس کی مشق سیکھیں گے۔ چلو طلباء و طالبات، ہم عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف پہلے چلتے ہیں۔ ہماری اسکرین پر موجود ہے عبارت اور اس کا ترجمہ۔ سب سے پہلی عبارت ہے الطفل ما هذا الشيء الطويل، یعنی بچے نے کہا یہ لمبی چیز کیا ہے۔ الاب یا ولدی انہ قطار، اے میرے بیٹے بے شک یہ ریل گاڑی ہے۔ آگے بچے نے کہا الطفل الی این یذهب، بچے نے کہا یہ کہاں جاتی ہے۔ الاب انہ یذهب الی مدینۃ ممبئی، یعنی ترجمہ ہوگا والد نے کہا بے شک یہ شہر بمبئی کی طرف جاتی ہے۔ الطفل یا ابی الناس یسافرون فیہ مجانا، بچے نے کہا اے میرے ابو کیا لوگ اس میں مفت سفر کرتے ہیں۔ الاب لا بل انہم یشترون التذاکر ثم یسافرون، والد نے کہا نہیں بلکہ وہ سب ٹکٹ خریدتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں۔ الطفل من این تشتری التذاکر، بچے نے کہا ٹکٹ کہاں سے خریدتے ہیں۔ الاب تشتری التذاکر من نوافذ المخصوصۃ، والد نے کہا مخصوص کھڑکیوں سے ٹکٹ خریدی جاتی ہے۔ الطفل متی نسافر بهذا القطار الى دہلی، بچے نے کہا ہم اس ریل گاڑی کے ذریعے دہلی کا سفر کب کریں گے۔ الاب فی عطلۃ الصیف، والد نے کہا گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ الطفل بکم مدۃ نصل الی دہلی هذا القطار، بچے نے کہا ہم ریل گاڑی کے ذریعے دہلی کتنے وقت میں پہنچیں گے۔ الاب فی یومین
او ثلاثتی ایام، والد نے کہا 2 یا 3 دن میں۔ الطفل هل یجری القطار مواصلا ولا یقف، بچے نے کہا کیا ریل گاڑی مسلسل چلتی رہتی ہے اور رکتی نہیں ہے؟ الاب لا بل انہم یقفوا على بعض المحطات التي تكون في اثناء الطريق، والد نے کہا نہیں بلکہ یہ کچھ اسٹیشنوں پر رکتی ہے جو اس کے راستے میں آتے ہیں۔ سبق نمبر 4 کی عبارت اور اس کا ترجمہ یہاں پر ختم ہوا۔ اسے آپ اپنی نوٹ کے اندر جس طرح آپ نے الفاظ اور معانی کا عنوان ڈال کر الفاظ معانی لکھے تھے، اسی طرح عبارت و ترجمہ کا عنوان ڈالے اور لگاتار یہ عبارت اور اس کے ترجمے کو آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مشق کی طرف، اسی سبق کی مشق کی طرف۔ بہت آسان ہے۔ عنوان دیا گیا ہے نیچے دیے گئے عربی جملوں کا اردو بنائے، یعنی سبق کے اندر جو جملے استعمال ہوئے ہیں انہی جملوں کو مصنف نے یہاں پر درج کیا ہے اور اسی کے ذریعے لکھا گیا ہے کہ یہ جملہ ہے اور اس کے تراجم آپ نے لکھنے ہیں، یہاں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلا ہے ما ھذا الشیء الطویل، یہ لمبی چیز کیا ہے، اس جملے کا ترجمہ ہے جملہ نمبر 1 کا۔ جملہ نمبر 2 ہے ایسافر الناس بہ مجانا، کیا لوگ اس میں مفت سفر کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے من این تشتری التذاکر، ٹکٹ کہاں سے خریدتے ہیں۔ نمبر 4 ہے بکم مدت نصل الی دہلی بالقطار، ہم ریل گاڑی کے ذریعے دہلی کتنے وقت میں پہنچیں گے۔ اور آخری جملہ ہے جملہ نمبر 5 هل تجری القطار مواصلا ولا یقف، کیا ریل گاڑی مسلسل چلتی رہتی ہے اور رکتی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری عبارت اور ترجمہ بھی ہو گیا ایک عنوان کے تحت، اور دوسرا عنوان ڈالیے آپ کہ نیچے دیے گئے عربی جملوں کا اردو بنائے، اور اس کے تحت آپ ان 5 جملوں عربی 5 جملے لکھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے عربی عبارت ہو، اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہو، اس طرح آپ لکھ لیں۔ اور لکھنے کے بعد میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ اسے سینڈ کر دیں، اس کی فوٹو کاپی، اور یاد رہے کہ ہر ورک کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت سے طلباء و طالبات لیسن بھیجتے تو ہیں لیکن وہ اپنا نام درج نہیں کرتے، جس سے معلومات مکمل حاصل نہیں ہوتی۔ تو یاد رہے کہ آپ ہر پیج کے اوپر اپنا نام ضرور درج کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ آئندہ ہمارا سبق نمبر 4 یہاں ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم دوسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔